اب یہ کلام معصومین سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعاً 1400 سال کا فاصلہ ہے ہمارے درمیان امام حسین کے درمیان. اب اس 1400 سال کے بعد آج کے زمانے میں اگر میں امام زمانہ یا امام حسین کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو کیسے مدد کروں؟ واقعاً میں امام حسین کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ایسا کون سا کام ہے جو انجام دوں اور امام حسین خوش ہو جائیں؟ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ محرم انسان کی فطرت کو بیدار کرنے کا مہینہ ہے، اور فطرت کی بیداری کی نشانی یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں میں غم حسین کے آنسو آ جاتے ہیں. جب فطرت مردہ ہو جاتی ہے تو انسان کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے. خود آنسوؤں کا نکلنا یہ فطرت کی بیداری کی نشانی ہے کہ ایک انسان پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ دیکھیں اور آپ کو دکھ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل کیا ہو چکا ہے؟ مردہ ہو چکا ہے. آج دنیا میں اینیمل رائٹس پہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی حیوانوں کے قوانین اور حیوانوں کے رائٹس اور حیوانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس پہ بات کی جائے. لیکن رسول خدا کے جانے کے بعد اینیمل تو دور، ایک ایسی امت جو اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے پہ تلی ہے. یہ مسلمان کو سوچنا چاہیے. واللہ اگر یہ محرم نہ ہوتا تو عالم اہل سنت میں شاید ہی کوئی ہوتا جسے پتا ہوتا کہ کوئی حسین تھے، کوئی کربلا تھی. وہ معاشرے جو وہابی معاشرے ہیں، آپ چلے جائیے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہاتھ میں مائک لیجئے اور اس معاشرے میں پوچھئے چند لوگوں سے کہ نبی کے نواسے کتنے تھے. آج آپ ملیشیا چلے جائیے، صرف 4 خلفاء کے نام مسلمانوں کو یاد ہیں بس. اس کے علاوہ اور اصحاب کے بھی نام نہیں پتا. اس کے علاوہ آپ پوچھو گے کسی ملیشین مسلمان سے، کسی سعودی عرب میں رہنے والے مسلمان سے، یو اے ای میں رہنے والے مسلمان سے کہ نبی کی بیٹی کا نام کیا تھا، نبی کے نواسوں کا نام کیا تھا، کوئی اویئرنیس نہیں. اسلام صرف اتنا کہ ہم نے صرف خلفاء کے نام یاد رکھنے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھنی ہے مسجد میں، اور اس کے بعد میں جانوں، میری زندگی جانے، میرا کام جانے. یہ اویئرنیس کہ آپ کا چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے کہ چادر کسا کے نیچے پنجتن کے نام کیا ہیں. آپ کی نسلوں کو پتا ہے، صرف نام نہیں، ان کے بچوں کے نام کیا تھے، وہ شہید کیسے ہوئے، نبی نے اپنی اولاد سے محبت کرنے کا طریقہ ہمیں کیسے سکھایا. کم از کم مجلس میں آنے والے شیعہ کو اتنے اصحاب کے نام پتا ہیں جو مجلسوں میں نہیں آتے ان کو نہیں پتا. یہ اور بات ہے کہ ہمارے اوپر ایک الزام لگا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. تو کیا سلمان صحابی نہیں؟ کیا عمار صحابی نہیں؟ کیا جناب رسول کے ساتھ بیٹھنے والے جناب بلال صحابی نہیں؟ کیا نبی کے کاندھوں پہ بیٹھنے والے حسن و حسین صحابی نہیں؟ کیا علی بن ابی طالب صحابی نہیں؟ کیا مالک ابن نویرہ صحابی نہیں؟ مارنے والے تو تمہیں یاد ہیں، مرنے والے تمہیں یاد نہیں رہتے. ہاں، کیا ابا ذر غفاری کسی کو یاد نہیں؟ کیا یہ صحابی رسول نہیں؟ موضوعات کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ پاکستان کا جو سیاسی ماحول چل رہا ہے یہ بڑا زبردست ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ اس وقت نفاق کا ماحول ہے کہ میری مرضی جسے چاہا اچھا بنا دیا، میری مرضی جسے چاہا برا بنا دیا. جہاں پہ میں آ جاتی ہے وہاں پہ پھر دین نہیں رہتا. دین اللہ کی مرضی کا نام ہے. اگر ہم تاریخ کو قرآن کے آئینے میں پرکھیں گے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. امام کے پاس شخص آیا، کہا کہ مولا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مومنین پریشان نہ ہو، میں صرف اشارے دے رہا ہوں تاکہ اگلی مجلس میں انہی موضوعات کو میں نے رب دے کے ٹچ کرنا ہے. کہا کہ مولا، میں امام حسین کی زیارت کو جانا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیے ادب زیارت کیا ہے. میں مولا سے جا کے ملوں تو کیسے ملوں، ملاقات کروں تو کیسے کروں کہ ایک زائر کراچی سے چلا کربلا کی طرف اور یہ پوچھے کہ مولانا آداب زیارت کیا ہے. واقعاً 1400 سال کے فاصلے کے بعد امام حسین سے ملنے جا رہا ہوں، تو اس میں تو ایک فائدہ میرا ہے، لیکن جانے کے بعد وہ کون سے وظائف ہیں جو میں امام کے مقابلے میں انجام دوں. جس امام نے اتنی قربانی دی، جس امام نے خون دیا، جس امام نے اپنے بچے قربان کیے، اور جس امام کو میں ولی اللہ مانتا ہوں، اس کی زیارت کو جا رہا ہوں تو کیا کروں. تو امام نے کچھ اعمال بتائے اور امام نے کچھ عمل بتایا. امام نے کہا دیکھ، جب کربلا کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ
تو 7 مرتبہ یہ ذکر کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ زیارت حسین کی، ذکر خدا کا، یہ سب سے بڑی تہمت جو تشیع پہ لگائی جاتی ہے کہ یہ شرک کی وادی پر ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، علیاذ باللہ یہ اہل بیت سے اتنا مانگتے ہیں کہ خدا سے بھی نہیں مانگتے۔ لیکن جب آپ سیرے معصومین کو دیکھتے ہو، وہ سارے اعتراض و سیرے نے دور کر دیے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ عوام اگر ان کو فالو نہیں کر رہی، اس میں تشیع کا قصور نہیں ہے۔ وہ عوامی بندے آپ کو سنیوں میں ملیں گے، عوامی بندے ہر فرقے میں ملیں گے، ہمارا تعلق اس عوام کے طبقے سے نہیں ہے، ہمارا تعلق فکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ کہ فرمایا جیسے زیارت امام حسین کے لیے جاؤ اور کربلا کی سرزمین پہ پہنچو، پہلے یہ 7 مرتبہ کہو کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کس کا ذکر کرو؟ خدا کا ذکر کرو۔ اس کے بعد 7 مرتبہ کہو لبیک یا داعی اللہ۔ ایک نعرہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، لیکن وہ نعرہ روایی نعرہ نہیں ہے کہ لبیک یا حسین عراقی مارتے ہیں یا ہماری مجلسوں میں لگتا ہے۔ جو نعرہ چھٹے امام نے بتایا ہے کہ ہر مومن کو لگانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ لبیک یا داعی اللہ، کہ پہلے 7 مرتبہ ذکر خدا کرو، پھر 7 مرتبہ یہ کہو کہ لبیک، مطلب مولا میں آپ کی آواز پہ آواز دے رہا ہوں، لیکن کس لقب سے امام کو بلا رہے ہو؟ لبیک یا داعی اللہ، اے وہ جس نے اللہ کی آواز پہ لبیک کہا۔ ہم حسین کو لبیک کہہ رہے ہیں، حسین نے کس کو لبیک کہا؟ خدا کو لبیک کہا۔ داعی اللہ یعنی اللہ کی دعوت پہ لبیک کہنے والے امام، کہ جب نکل رہے تھے مکے سے تو یہ جملے میرے مولا حسین کے کہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں، میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں کربلا جاؤں۔ اسماعیل کو ابراہیم لے کے ذبح کرنے کے لیے کس نے دعوت دی تھی؟ اللہ نے خواب میں آ کے دعوت دی تھی کہ میں چاہتا ہوں تو اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تو اللہ کی دعوت پہ اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ لبیک کہا تھا۔ نبی کے چہرے پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، پتھر مارے گئے، تکلیفیں دیں، کس کے لیے دعوت دے رہے تھے؟ اللہ کے لیے دعوت دے رہے تھے۔ امام کا کام یہ ہے کہ بندوں کو اللہ سے ملائے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے۔ یہ رشتہ جو بندے اور خدا کا ٹوٹ چکا ہے، اس بندن کو ملانے والی شخصیت کا نام یا نبی ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے یا معصوم ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو ان کا ماننے والا ہے اس کا بھی یہی کام ہے کہ بندوں کو کس سے ملائے؟ پروردگار عالم سے ملائے۔ حضرت نوح نے یہی کام کیا، حضرت موسیٰ نے یہی کام کیا، اور اسی کام کے لیے تکلیفیں اٹھائیں۔ کبھی آگ میں پھینکا گیا، کبھی تہمتیں لگائی گئیں، کبھی الزام لگائے گئے، کبھی یحییٰ کا گلا کاٹا گیا، کبھی جناب ابراہیم نے تکلیفیں اٹھائیں، کبھی امام حسین نے تکلیفیں اٹھائیں۔ تو امام کا کام یہ تھا کہ بندوں کو کس سے ملائے؟ اللہ سے ملائے۔